سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور ان حاکموں کا حکم مانو جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو تم کسی چیز میں تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ یہ اچھی بات ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، مختلف عنوانات سے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور یہ آیت واقعتاً اہم آیت ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ان کی مکمل زندگی، ہر سطح کی زندگی، چاہے وہ فرد کی ہو یا گھر کی ہو یا پورے مجتمع معاشرے کی ہو، حکومت، سیاست، سب اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس کی جو ایک بنیاد ہے وہ یہاں طے کر دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ایک دستور العمل، کام کرنے کا ایک جو اصول اور ضابطہ ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس میں جو پہلا حکم دیا ہے وہ یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننا، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے حکموں کو قربان کر دو، اپنی مرضی کو قربان کر دو، اور اپنی رائے کو قربان کر دو۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر انسان کی رائے، اس کی سوچ فکر وہاں نہیں رہتی۔ ان الحکم الا للہ، کہ فرمایا کہ حکم جو ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، انسان کا تو حکم نہیں ہے، کسی کا بھی حکم نہیں ہے۔ حکم دینا یہ شان اللہ کی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اسلام میں ایک ہم اصول سنتے رہتے ہیں، سیاسیات کے جو طالب علم ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اسلام میں، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کو ایک اصول کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اس کو اپنایا گیا ہے۔ یعنی یہ دراصل کچھ جو لادین نظریات ہیں، جیسے ڈیموکریسی ہے جو اس کی اصل ہے، اس میں عوام کو سرچشمہ اقتدار کہا گیا ہے، کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، آن دا پیپل، فار دا پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں پر، لوگوں کے واسطے سے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ تو یہ اس بات کو جو اصل ہے اس کی، اس میں یہ ہے کہ پبلک جو بھی چاہے گی وہ قانون ہو جائے گا، لیکن اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ یہ بات اسلام کے ساتھ بالکل اپوزٹ ہے، مخالف ہے۔ اسلام میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا
ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ عوام کے اختیار میں بلکہ حکمرانوں کے اختیار میں کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء کے اختیار میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ حکم جو ہے یہ اللہ کا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ اطاعت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہے. اور دوسری چیز فرمایا کہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو. اصل حکم دینے والی ذات تو اللہ ہی ہے، لیکن رسول اس حکم کا عنوان ہے، اور ان کو اللہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، کہ ہر انسان کو براہ راست اللہ مخاطب نہیں بناتے کہ تم نماز پڑھو. جتنے بھی انسان اس وقت دنیا میں بستے ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے کو براہ راست حکم نہیں دیا کہ تم نماز پڑھو. وہ حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کو، اور انہوں نے آگے امت کو بتایا ہے کہ اللہ کا تمہارے لیے یہ حکم ہے، اور اس لیے ان کی اطاعت یہ بھی اللہ ہی کی دراصل اطاعت ہے، لیکن ظاہر میں وہ رسول کی اطاعت ہے. اور رسول جو ہیں وہ اپنی ذات کی شخصیت کی طرف اس معنی میں دعوت نہیں دیتے کہ ہمیں پوجو، نہیں، بلکہ وہ تو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. لیکن وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. یعنی اللہ جو حکم دیں گے، ایک تو اللہ کے حکم کو رسول کے کہنے پر اللہ کا حکم ماننا، یہ بھی اطاعت ہے. اور دوسرے اللہ جو حکم دیں گے وہ ہر بندے کی اصلاح کے مطابق نہیں ہوگا، رسول جو ہے اس حکم کو آگے بتائیں گے. مثلا قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک میں کچھ چیزیں تو بہت کلیئر ہیں، بہت واضح ہیں، بہت کھول کے اللہ نے بیان کر دی ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز پڑھو، شکر کرو، والدین کی فرما برداری کرو، پڑوسیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تو کھلی باتیں ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے موٹی. لیکن آگے ان کی جو تفصیلات ہیں وہ قرآن پاک میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم میں گویا کہ بظاہر نہیں ہیں. حتیٰ کہ نماز جیسا جو اہم حکم ہے اس کی بھی تفصیلات قرآن پاک میں نہیں ہیں. نماز کا تو حکم ہے، 700 دفعہ تذکرہ ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کتنی پڑھو یہ کوئی ذکر نہیں ہے. اور پھر کون سی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھو یہ بھی کوئی قرآن پاک میں تذکرہ نہیں ہے اس کا. اور پھر کس رکعت میں کیا پڑھو یہ بھی کوئی قرآن پاک میں تذکرہ نہیں ہے. اور پھر نماز تم نے پڑھنی ہے اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، جگہ تمہاری پاک ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے. ان میں سے ایک آدھ 2 شرطیں شاید قرآن پاک میں تذکرہ ہو، ورنہ جتنی نماز کی شرطیں ہیں، فرائض ہیں، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے. اور پھر کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن سے باقی رہتی ہے، کون سے کام نماز میں ہو سکتے ہیں، کون نہیں ہو سکتے، یہ سارا دین ہے، لیکن یہ قرآن پاک میں صراحتاً ذکر نہیں ہے. تو یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں. اب ان چیزوں اسی کا نام حدیث بن جاتا ہے، اسی کا نام، اور یہی سنت ہے، اور یہ بھی وحی ہی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ آگاہ رہو مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی وحی بھی دی ہے، یعنی حدیث مبارکہ. تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے جو دیے ہوئے احکامات ہیں ان کو کھولنا اور ان کی تفصیلات کو بیان کرنا، اور ان میں جو ممکنہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں سننے والوں کو، ان کو ختم کرنا، ان کا سدباب کرنا، یہ رسول اور پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان چیزوں میں ان کی احکامات کی اطاعت کرنا یہ اطاعت رسول ہے. پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کم و بیش 6666 آیات یا اس سے کچھ کم و بیش کہتے ہیں، اور حدیثیں جو ہیں وہ تقریباً 20,000 کے لگ بھگ ہیں، 17 سے 20,000. اور اس میں بھی قرآن پاک میں جو احکام کی آیات ہیں، یعنی جس میں جو ہے کچھ کرنے یا نہ کرنا ہے،
کے بارے میں جو حکم ہے، احکام جسے کہتے ہیں، باقی تو قصے ہیں اور تذکرے ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، جنت کا جہنم کا ذکر ہے، لیکن کرنے نہ کرنے کی جو آیات ہیں وہ تقریباً 500 کے لگ بھگ ہیں قرآن پاک میں. اور جو احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوئی 5000 کے لگ بھگ ہوں گی. تو اب جو آگے احکامات ہیں شریعت کے، اور شریعت قیامت تک، اور اس میں وہ زمانے بھی آنے تھے جو آج جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے وہ زمانے بھی آنے ہیں جن کو ابھی تک ہم نے تصور بھی نہیں کیا کہ آنے والے وقتوں میں کیا کیا تبدیلیاں زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں آ جائیں گی، اور رہو رسم جو رسمیں ہیں اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ جائیں گی، انسان کی تمدنی جو طریقہ کار ہے اس میں کتنی تبدیلیاں آ جائیں گی. یہ بھی چلنا ہے ابھی قیامت تک سلسلہ. تو 500 قرآن کی آیات اور 5000 کے قریب احادیث. اب یہ بظاہر اس میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل نہیں ہے. اب وہ حل کون کرے گا؟ وہ حل جو ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں نماز کی تفصیلات نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اسی طریقے سے جو باتیں قرآن اور حدیث میں وضاحت سے نہیں آئی تو وہ قیامت تک مجتہدین، وہ لوگ جن کا علم اعلیٰ پیمانے پر اور ان کا تقوی اعلیٰ پیمانے پر، وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان میں سے ان مسائل کو نکالیں گے، سمجھیں گے، اور سمجھ کر امت کو بتا دیں گے کہ یہ دین ہے. جیسے مثلا اس کی مثال دی جائے کہ اب قرآن پاک میں شراب کو تو حرام کر دیا گیا، حدیث میں اس پر وعید آ گئی کہ شراب حرام ہے. اب کوئی ایسی لیکوڈ آ جاتی ہے کہ جو شراب تو ایک خاص اسپیسیفک جو مشروب ہے اس کا نام ہے، جو انگور کے شیرے سے بنتا ہے، یا اور 2-3 اس کے سورسز ہیں، لیکن جو باقی دنیا کی نشہ آور چیزیں ہوں گی ان کا حکم کیا ہوگا؟ مطلب بھنگ ہے، یہ حرام ہے، اسلام میں حلال ہے. اور قرآن پاک کی تو کسی آیت میں بھنگ کا تذکرہ دور دور تک نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی نہیں ہے. اب یہاں کردار آتا ہے، ذمہ داری آتی ہے اہل علم کی، جن کو آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوں گے یہ نبیوں کے وارث ہیں. اور وراثت کس چیز میں ہے؟ درہم و دنانیر تو ہوتی نہیں انبیاء کی وراثت، ان کی وراثت علم ہوتا ہے. یعنی وہ جو دین ہمیں چھوڑ کر جائیں گے اس دین کو محفوظ رکھنا اور اس دین کو آگے پہنچانا امت تک، اور اس میں جو جو امت کو مسائل درپیش ہوں گے ان کا حل نکال کر دینا. اب بھنگ کا حکم جو ہے وہ علماء نکالیں گے، وہ دیکھیں گے کہ جو شراب ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ نشہ دیتی، انسان کو دماغ پر خرابی پیدا کرتی ہے، اور وہی سیم تقریباً 19-20 کیفیت اس میں بھی آتی ہے. تو چاہے اس کا لفظوں میں تذکرہ نہیں ہے قرآن میں، لیکن قرآن پاک کا، حدیث کا منشا یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہونی چاہیے. تو یہ جو اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں، وہاں کا حکم اٹھا کر وہ بھنگ پر بھی لگا دیتے ہیں. اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، اسی کو قیاس کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ بھی ایک شریعت کا ایک اصول بن گیا. ایک اصول تو اللہ کی اطاعت ہے، ایک حضور کی اطاعت، قرآن، سنت، حدیث اور قیاس. اور پھر ایسا ہوگا کہ کچھ احکامات ایسے ہوں گے کہ جن پر پوری امت متفق ہو جاتی ہے. علماء، امت سے مراد علماء ہوتے ہیں، ہمارا اتفاق کسی شمار میں نہیں ہے، اس کو اجماع کہہ دیتے ہیں. یہ وہ ایریا شریعت کا ایسا ہوتا ہے کہ اب اس میں اجتہاد بھی نہیں چل سکتا. مثلا پوری امت کو اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے. اب کوئی مجتہد اٹھ کر یہ کہے، کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دیت برابر ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بات پر صحابہ، تابعین، مجتہدین سب کا اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ حکم ایسے ہی قیامت کی صبح تک رہے گا. اسے اجماع کہتے ہیں. تو یہ 4 قسم کے اصول جو ہیں یہ پورا شریعت کا میکانزم ہے پورا، کہ اسلام کیا ہے اور وہ کیسے آگے سوسائٹی کے ساتھ چلتا ہے اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل کیسے کرے گا، وہ سارا اس کے اندر آ گیا. یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بات قرآن میں آئی، جو حدیث میں واضح واضح لفظوں میں آ گئی، وہاں تو ہم مجتہدین کے پابند نہیں ہیں. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ امام حنیفہ نے کہا نماز پڑھو، نہیں، امام حنیفہ کا نماز کے فرض و واجب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام شافعی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں بھنگ حرام ہے
اس میں ہمیں امام شافعی سے، امام مالک سے، امام حنیفہ سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ وہ جب کہیں گے بھنگ حرام ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے جس کو ذکر کیا گیا، وہ اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اولو الامر۔ اولو الامر سے مراد یہاں مفسرین نے فرمایا کہ دو طبقے ہیں، ایک علماء کا، علماء فقہا کا، اور دوسرا جو تمہارے حکمران ہوں مسلمان، یہ وہ ہے۔ تو علماء اور فقہا کی جو اطاعت ہم نے کرنی ہے وہ ان مسئلوں میں کرنی ہے جو شریعت کی روح سے، جن کا قرآن اور حدیث میں واضح لفظوں میں حل موجود نہیں ہے۔ علماء اسی میں آپ کے کام آئیں گے، جن مسئلوں کے بارے میں قرآن اور حدیث نے کلیئر کٹ رہنمائی دے دی ہے، وہاں علماء کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اجتہاد کا یوں سمجھیے کہ دائرہ جو ہوتا ہے مجتہد کا یا اجتہاد کا، اس کا دائرہ صرف ان احکامات میں ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں کلیئر نہیں ہے۔ جو کلیئر ہے ان میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ جو ہیں بیچارے اجتہاد کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی علماء کو سود کے بارے میں اجتہاد کرنا چاہیے، یعنی سود کو جائز کر دینا چاہیے، علماء کے باپ بھی نہیں کر سکتا یہ، ان کی دائرہ اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ یہی وہ فرق ہے جو پاپائیت اور اجتہاد کے ادارے کے درمیان ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عیسائیوں میں، کیتھولک عیسائیوں کے اندر جو پاپائیت کا، یعنی جو راہب ہوا کرتے تھے، ان کے پاپا جو پادری تھے، ان کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ مل بیٹھ کر شریعت کے حکم کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے رجم کا حکم جو ہے عیسائیوں نے، یہودیوں نے ختم کر دیا، اس کو موقوف کر دیا سب نے مل کر۔ لیکن امت مسلمہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ میں قرآن اور حدیث میں جو مسئلہ آیا ہوا ہے اس کو علماء چھیڑ ہی نہیں سکتے، قریب ہی نہیں جا سکتے اس کے، وہ اس کو کبھی بھی ہلا نہیں سکتے۔ علماء کا دائرہ کار صرف وہاں ہے جہاں جو مسئلہ قرآن و سنت میں کلیئر بیان نہیں ہوا۔ اب اس مسئلے میں جو علماء یا مجتہدین جو رہنمائی فرمائیں گے، عوام اس کو مانیں گی، کیونکہ عوام براہ راست خود قرآن و سنت پر غور کر کے مسئلہ نہیں نکال سکتی، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ان کے پاس کہ انہوں نے نہ اتنے علوم حاصل کیے۔ علماء کی بات وہ مانیں گی، اسی ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید جو کہتے ہیں نا، مقلدین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلے قرآن و سنت میں واضح نہیں ہیں، ہم ان مسئلوں میں اللہ کا منشا پہچاننے کے لیے کسی صاحب علم اور صاحب دین دیانت پر اعتماد کر کے اس کی بات لے لیتے ہیں، بس اس کا فتویٰ لے لیتے ہیں۔ یہ تقلید ہوتی ہے، اور یہ ہر کوئی کرتا ہے۔ کوئی جو ہے اس کو اون کرتا ہے، کلیم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن کرتا ہر کوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی مذہب ہے اس میں سارے مجتہد نہیں ہوتے، کوئی بھی فرقہ لے لیں، بلکہ اس میں کچھ علماء ہوں گے، کچھ غیر علماء ہوں گے۔ جو غیر علماء ہیں، علماء کی بات مان کر چلتے ہیں، تو یہی تقلید ہوتی ہے۔ تو علماء کی بات بھی ماننا، فقہا کی بات ماننا، مجتہدین کی، اور دوسرا طبقہ جو اس میں شامل ہے وہ ہے حکمران، کہ جو انتظامی لحاظ سے امت کے انسانوں کے بڑے ہیں، ان کی بات ماننا۔ لیکن ان کا جو دائرہ ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہو گیا، وہ یہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ حکمرانوں کی اطاعت اس دائرے میں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، یعنی جو حکم شریعت میں ثابت ہے، طے ہے، وہاں حکمران آپ کو حکم بھی دے تب بھی اس کا ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ ہاں، جو حکم ثابت نہیں، مباح ہے، دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، وہاں حکمران کا حکم ماننا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ اولو الامر کی اطاعت میں یہ داخل ہو جاتا ہے۔ مثلا حکمران جو ہے وہ کوئی ٹریفک کا کوئی قانون بنا دیتے ہیں، یا کوئی ایسی مصلحت، عوام کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی جائز دائرے میں قانون سازی کی جاتی ہے، تو شریعت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پبلک کو یہ ماننا لازم ہوتا ہے، شرعاً بھی اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو یہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہ چار قسم کی اطاعتیں یہاں آ گئی، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور مجتہدین کی، اور حکمرانوں کی، حکام کی۔ ان چاروں قسم کی طاعتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو یہ پورا اسلام پر چلنے کا ایک میکانزم بن جاتا ہے۔ اور یہ تو سیدھا سیدھا معاملہ چلتا رہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تمہارا آپس میں ہو جائے اختلاف، خود علماء کا اختلاف ہو جائے آپس میں، یا عوام کا، حکمرانوں کا ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو جائے تو پھر تو آپ کی خدمت میں لے جاؤ۔ اور ہوتا تھا ایسے، صحابہ کا اختلاف ہوا، صحابہ حضور کی خدمت میں گئے، آپ نے فیصلہ کر دیا۔ لیکن اگر اس میں اس زمانے میں نہیں ہے، بعد میں ہوا، تو پھر بھی جو اس کا فیصلہ ہے وہ قرآن اور سنت سے ہوگا۔
یعنی کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز نہیں ہونی چاہیے اس کا فیصلہ انسان کی خواہش نہیں کرے گی، بلکہ فردوہ الی اللہ والرسول، اس میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے رجوع کرنا پڑے گا اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہے۔ لیکن اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر تو کوئی کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ فرمایا ذالک خیر، یہ جو تمہیں ہم نے زندگی گزارنے کا دستور بتا دیا یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بہت اچھا ہے، بہت فائدہ مند ہے، بشرطے کہ تم اس پر چل کر دیکھو۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، یعنی اس میں تمہاری انجام دنیا بھی سلامت رہے گی اور آخرت بھی سلامت رہے گی۔ لیکن اگر اس دستور کو چھوڑ کر تم اپنے ازم لے کر چلو گے، کوئی ازم لے کر تو پھر اس کا انجام بھی اچھا نہیں، وہ خیر بھی نہیں، وہ شر ہے، جو بعض دفعہ انسان کو خیر کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چمکتی چیز تھی جس کو ہم نے سونا سمجھ کر اٹھایا ہے یہ تو کوئی نقصان دہ چیز انسان کے لیے نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے۔